آج ہم ایک بہت ہی خاص تعلق پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، ایمان کا رشتہ، دنیا کا سب سے بڑا تعلق، وہ اسے دنیا کا سب سے آپ کہہ لیں مضبوط اور اہم بندھن قرار دیتا ہے۔ جی یہ خون کا یا پیسے کا یا صرف دوستی والا نہیں، بلکہ ایمان کا رشتہ ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، زندگی میں تو بہت سے رشتے ہوتے ہیں نا، والدین ہیں، بہن بھائی، میاں بیوی، دوست، یہ سب بہت اہم ہیں۔ جی ہاں، اپنی جگہ سب اہم ہے۔ لیکن یہ رشتے زیادہ تر یہیں اسی دنیا میں شروع ہوتے ہیں اور یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان کا رشتہ ہے، یہ ان سب سے بڑا، ان سے زیادہ پائیدار کیوں ہے؟ مطلب کیا خاص بات ہے اس میں؟ اس کا جو بنیادی جواب ہے نا، وہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یعنی بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی؟ جی، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ایک طرح سے حقیقت ہے۔ اس کی بنیاد عقیدہ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخرت تک، جنت تک ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں، بلکہ اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے؟ یعنی یہ یہاں بھی خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کی اہمیت کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں کوئی ذاتی فائدہ، کوئی دنیاوی لالچ شامل نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یہ صرف اس دنیا تک نہیں رہتا، یہ آگے تک جاتا ہے، آخرت تک۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات کہ اس کی بنیاد ہمیشہ تقویٰ پر ہوتی ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور محبت؟ جی، اللہ کا شعور رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، یہی چیز اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اس کی کوئی عملی مثالیں بھی ہوں گی تاریخ سے؟ جی ہاں، بہت ہی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حبشہ سے آئے تھے، پہلے غلام تھے۔ جی۔ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے۔ اب سماجی طور پر دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ بالکل، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن ایمان نے انہیں بھائی بنا دیا، بالکل برابر۔ اسی طرح حضرت سلمان نے فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ ایران سے تھے۔ جی، فارسی تھے۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قریش سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی گھر والوں جیسا درجہ دے دیا۔ جی بالکل، یہ صرف اور صرف ایمان کی طاقت تھی، اس رشتے کی طاقت تھی۔ یہ مثالیں تو واقعی بہت اثر انگیز ہیں، لیکن اگر آج کے دور میں دیکھیں جہاں معاشرے میں اتنی تقسیم ہے، نسب ہے، ذات پات، رنگ، زبان، پیسہ، ان سب چیزوں کی بنیاد پر لوگ بٹے ہوئے ہیں، تو وہاں ان مثالوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا یہ تعلق آج بھی اتنا ہی مضبوط ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہی تو اصل بات ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ جس نے ایمان کے اس رشتے کو سمجھ لیا نا، اس نے اصل میں انسانیت کو سمجھ لیا۔ اچھا۔ آج کی یہ جو تقسیمیں ہیں، یہ تعصب ہیں، یہ سب عارضی ہیں، سطحی ہیں۔ ایمان کا رشتہ ان سب سے بہت اونچا ہے۔ حدیث شریف میں بھی تو یہی آتا ہے نا، مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، یہاں ایمانی بھائی مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں تو شاید اس رشتے کی قدر کرنا، اسے مضبوط بنانا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بلا شبہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا کے رشتے تو وہ بدل بھی سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، ٹوٹ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایمان کا تعلق ہے، اگر نیت خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، تو یہ موت کے بعد قبر میں بھی مددگار ہے اور پھر جنت میں بھی ساتھ نبھائے گا۔ تو اس لیے اپنے ارد گرد جو ایمان والے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اس تعلق کو پہچاننا، اسے وقت دینا، اسے مضبوط کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے، یہ عملی زندگی کا تقاضا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کا رشتہ سب سے گہرا، سب سے لازوال تعلق ہے۔ یہ دنیاوی رشتوں، دنیاوی تقسیموں، ان سب سے بالاتر ہے۔ بنیاد اللہ کی رضا، تقویٰ ہے، اور یہ آخرت تک چلنے والا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی؟ وہ یہ کہ ٹھیک ہے، ہم نے اس رشتے کی اہمیت سمجھ لی، اس کی عظمت جان لی، لیکن اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر اس رشتے کو کیسے نبھائیں۔ ہاں،
یہ اہم نقطہ ہے۔ اسے مضبوط کیسے کریں؟ دوسرے مومن بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں وہ کیسے ادا کریں؟ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اصل تو عمل ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انفرادی طور پر بھی اور مل جل کر بھی ہم اس تعلق کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحیح کہا۔ آئیں اسی دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں جو ہمارے مواد کے آخر میں بھی دی گئی ہے۔ جی۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے رشتے کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں آپس میں محبت، برداشت اور اخلاص عطا فرما۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔